سب سے پہلا سوال جو ہمیں اس ہماری پوسٹ پہ بھیجا کمنٹ باکس میں، وہ ہمارے بہت ہی محترم جناب فیصل علوی صاحب جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہیں، محتاج تعارف نہیں ہیں۔ انہوں نے سوال بھیجا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ فضیلت الشیخ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں کہ جو زیور استعمال میں ہو نہ کہ کاروباری مقاصد کے لیے، سلف صالحین کا کیا نقطہ نظر ہے اور یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر استعمال زیور پر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے بلکہ کسی کو عاریۃً دے دیتے اور فرماتے کہ اس کی زکوٰۃ یہی ہے؟ جواب عنایت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ جی محترم فیصل علوی صاحب حافظکم اللہ، یہ جو معاملہ ہے زیور پر زکوٰۃ کا، اس میں واقعی اختلاف موجود ہے، اور یہ اختلاف شروع سے ہے، یہ بعد کا نہیں ہے، شروع سے اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کی وجہ جو آپ نے پوچھی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ دلائل کا مختلف ہونا ہے۔ دلائل شریعت کبھی آپس میں حقیقی طور پر مختلف نہیں ہوتے، ہاں بظاہر مختلف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف دلائل کو دیکھنے والوں کے مختلف زاویہ نظر کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ دلائل حقیقی طور پر مختلف نہیں ہوتے۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں آپ عذاب علیم کی بشارت دے دیں، یعنی ان کو ڈرا دیں عذاب علیم سے کہ انہیں اللہ رب العزت عذاب علیم میں قیامت کے دن گرفتار کرے گا۔ یہ آیت عام ہے سونے چاندی پر زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جو بھی سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا اسے قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو بھگتنا ہوگا، یہ جرم ہے۔ اس میں کسی قسم کے سونے چاندی کو خاص نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ آیت دلیل ہے۔ دوسرا ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں 1563 نمبر پہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ غلیظتان، وہ دونوں کنگن بہت بھاری تھے، یعنی کافی وزنی وہ کنگن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، اتعطین زکوٰۃ ھذا، کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کہ آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ان 2 کنگنوں کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کو آگ کے کنگن پہنائے؟ دنیا میں یہ جو آپ نے بغیر زکوٰۃ کے سونا استعمال کیا ہے، اس سونے کے پہننے کے بدلے میں اللہ رب العزت، اس سونے کے پہننے کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن آگ کے 2 کنگن آپ کو پہنائے۔ تو اس نے ان دونوں کو اتار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خدمت میں حاضر کر دیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ہما للہ عز وجل ولرسولہ، میں انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتی ہوں، میں کیوں انہیں آخرت کے عذاب کے لیے اپنے پاس رکھوں؟ تو اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو استعمال میں زیور ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے جو محترم آپ نے پوچھا ہے کہ وجہ کیا ہوئی، اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف یہ ہے کہ یہ دلیل کسی تک پہنچی ہے اور کسی تک نہیں پہنچی۔ جس تک یہ دلیل پہنچی ہے وہ استعمال والے زیور پر بھی زکوٰۃ کو واجب قرار دیتا ہے، اور علماء میں سے جن کے پاس یہ دلیل نہیں پہنچی، یا بعض علماء اس دلیل کے حوالے سے اس کی سند میں شک کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شاید اس کی سند صحیح نہیں۔ تو جنہوں نے اس کی سند کو صحیح نہ سمجھا انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ سونے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال والے زیورات پہ، جبکہ جو علماء اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں وہ زیورات پر زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ جہاں تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ زیورات کو ادھار دینا ہی ان کی زکوٰۃ ہے، تو یہ قول ثابت نہیں ہے۔ یہ سنن کبریٰ بہقی میں یہ قول موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا،
لیکن اس کی سند میں حبیب بن ابی ثابت مدلس ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی، لہٰذا یہ قول ثابت نہیں۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک قول ملتا ہے، اس کی سند بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ شریک القاضی مدلس ہیں اور سماع کی تصریح نہیں کی انہوں نے۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے زیورات پہ زکوٰۃ کا انکار کیا ہو یا ادھار زیورات دے دینا ہی اس کی زکوٰۃ قرار دیا ہو۔ البتہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ وہ زیورات پر زکوٰۃ کی قائل نہیں تھیں یا فاعل نہیں تھیں، وہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں۔ اب اس میں وہ صراحت نہیں ہے کہ کیا وہ زیورات نصاب کو پہنچے ہوئے تھے یا نہیں، یعنی ان کا وزن کتنا تھا، کیا نصاب کو واقع پہنچے ہوئے تھے یا نہیں۔ اسی طرح سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا، ان سے بھی یہ ثابت ہے کہ ان کے پاس ان کی بیٹیوں کے جو زیورات تھے وہ کافی زیادہ تھے، یعنی نصاب سے بھی زیادہ تھے، لیکن وہ ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں۔ تو یہ دونوں اقوال اگرچہ ثابت، یعنی دونوں آثار اگرچہ ثابت ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ ان تک نہ پہنچی ہو، ایسا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق پڑھتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کبھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشراق پڑھتے دیکھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشراق پڑھنا ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں نظر آیا، ان کے سامنے کبھی نہیں آیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں، اس کی بہت ساری اور مثالیں موجود ہیں۔ لہٰذا ہم ان دونوں آثار کو یا اس کے علاوہ جو اور تابعین وغیرہ کے آثار ثابت ہو جائیں، مختلف قسم کے آثار دونوں طرف کے، زکوٰۃ دینے کے بھی اور زکوٰۃ نہ دینے کے بھی، تو ہم انہیں معمول کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جو ہمیں ملی ہے، جس کی سند حسن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے زیورات پر زکوٰۃ نہ دینے کی، تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر کسی کو وہ حدیث معلوم نہیں ہوئی تو وہ عند اللہ معذور اور ماجور ہے۔ اور یہی بات بہت سارے عرب علماء جو معروف ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سارے کے سارے علماء جو ہیں، اکثریت علماء کی اسی طرف ہے، وہ کہتے ہیں کہ زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے، زیورات پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس میں شبہ کا شکار ہو جاتا ہے مختلف دلائل دیکھنے کے بعد، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سے دلائل زیادہ وزنی ہیں، تو پھر بھی ہم دو علماء کی آراء ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احوط یہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ دی جائے۔ اگر بالفرض وہ دلائل ثابت نہ ہوں جو زیورات کی زکوٰۃ پر دلیل بنتے ہیں، تو پھر بھی زکوٰۃ دینے میں تو اللہ کی رضامندی ہی ہے۔ اگر فرض نہیں بھی تھی تو یہ نفلی ہو جائے گی اور اللہ کے نزدیک یہ قرب کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر بالفرض زکوٰۃ فرض ہوئی اور ہم نے کوتاہی کر دی تو ہو سکتا ہے ہم سے پوچھ ہو جائے۔ اس حوالے سے علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے والاحتیاط اداؤها معالم السنن، ان کی معروف کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح علامہ شنقیطی رحمہ اللہ تعالیٰ موجودہ دور میں، ابھی کچھ عرصہ پہلے، اس دور کے بہت بڑے اور جلیل القدر فقیہ اور عالم ہیں، ان کی ایک مشہور تفسیر ہے اضواء البیان کے نام سے، اس میں وہ فرماتے ہیں وَإِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ أَحْوَطُ، کہ زیورات کی زکوٰۃ نکالنا یہ زیادہ احتیاط پر مبنی عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط والا عمل اختیار کریں ہر معاملے میں، اور اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمارے پاس حسن سند کے ساتھ پہنچی ہے۔ تو زیورات پر زکوٰۃ کے حوالے سے راجح موقف یہی ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔